آیا 24 والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حکیما. بسم اللہ. ترجمہ. اور شوہردار عورتیں مگر وہ عورتیں جو جہاد میں کفار سے تمہارے قبضے میں آ جائیں حرام نہیں ہے. یہ خدا کا تحریری حکم ہے جو تم پر فرض کیا گیا ہے، اور ان عورتوں کے سوا اور عورتیں تمہارے لیے جائز ہیں، اور عورتیں بشرطے کہ بدکاری اور زنا نہیں، بلکہ تم عفت اور پاک دامنی کی غرض سے اپنے مال مہر کے بدلے نکاح چاہو. وہاں جن عورتوں سے تم نے متع کیا ہو تو انہیں جو مہر معین کیا ہے دے دو، اور مہر کے مقرر ہونے کے بعد اگر آپس میں کم و بیش پر راضی ہو جاؤ تو اس میں تم پر کچھ گناہ نہیں. بے شک خدا ہر چیز سے واقف اور مصلحتوں کا جاننے اور پہچاننے والا ہے. یہ آیت صریحاً متع کے حلال اور جائز ہونے پر دلالت کرتی ہے. اس وجہ سے اور مصاحف میں علاوہ مصحف عثمانی کے اس آیت میں محسنین کے بعد الی اجل مسمى ایک معینہ مدت تک بھی تھا. چنانچہ جب ابن عباس کے سامنے یہ آیہ پڑھی گئی تو انہوں نے الی اجل مسمى کے ساتھ پڑھا، اور جب ابی نصرہ وغیرہ نے کہا کہ ہم یوں نہیں پڑھتے تو ابن عباس نے کہا واللہ خدا نے اس آیت کو یوں ہی نازل کیا. اسی بنا پر حضرت علی علیہ السلام سے منقول ہے کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی لوگوں کو متع سے منع نہ کرتے تو قیامت تک سوائے شقی اور بدبخت کے کوئی دوسرا زنا نہ کرتا. اسی بنا پر حضرت جابر ابن عبداللہ سے منقول ہے کہ ہم لوگ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پورے زمانے میں حضرت ابو بکر کی پوری خلافت اور حضرت عمر کے نصف زمانہ خلافت تک برابر متع کرتے تھے، مگر حضرت عمر نے اپنی خلافت کے نصف زمانے کے بعد متع کی ممانعت کا حکم جاری کیا، اور وہ بھی ان الفاظ سے متعتان کانت علی عہد رسول اللہ وانا انہما وعاقب علیہما. دو متع رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں حلال تھے. دو متع الحج متع نساء، اور میں دونوں کو حرام کرتا ہوں اور ان کے کرنے والوں کو سزا دوں گا. معالم التنزیل، مستدرک تاریخ طبری، صحیح مسلم و شرح صحیح بخاری وغیرہ، ان کے علاوہ تینوں روایت اہل سنت کی اور بہت سی کتابوں میں مذکور ہیں، اور اس کے علاوہ اس آیت کی ناسخ کوئی دوسری آیت قرآن بھر میں نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کرنے کے بعد اس کو حرام کیا ہے. اسی وجہ سے حضرت عمر نے یہ فرمایا کہ میں حرام کرتا ہوں، ورنہ اگر آیت یا حدیث ہوتا تو ان کا بیان کر دینا کافی ہوتا. میں حرام کرتا ہوں کہنے کی ضرورت نہ ہوتی. پھر جب نہ کوئی اس آیت کی ناسخ ہے اور نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منع کیا تو حضرت عمر کو اس کے حرام کر دینے کا کوئی حق نہیں تھا، اور نہ ان کے حرام کر دینے سے حرام ہو سکتا ہے. خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو احکام خدا میں تغییر اور تبدیل کا حق نہیں، تو دوسرے کو کیوں کر ہو سکتا ہے؟ کیونکہ خدا کے سمجھ اور فہم و علم و حکمت سب پر غالب ہے. اس کا علم سبھی پر کو احاطہ کیے ہوئے ہے. جو وہ بھیجتا ہے تمام اجتماع و امت کے لیے، تمام آئندہ آنے والوں کے لیے
قیامت تک سبھی کے فلاح و بہبود کے لیے ہے. بس پروردگار عالم خود جب تغییر کا حکم نہیں دیتا، خود کے کلام میں ایسے کلام ہے ہی نہیں، ناقص کلام ہے ہی نہیں جس میں تغییر و تبدیل واقعہ ہو. خود حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو تبدیل نہیں کیا. یہ جمعیت انسانوں کی ضرورت ہے. جب انہوں نے تبدیل نہیں کیا تو کیوں کر دوسرے اس کو تبدیل کر سکتے ہیں. اس مسئلے پر مخالفین اور اکثر جدید تعلیمی یافتہ حضرات کا انگریزوں کی تقلید میں اعتراض ہوتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عورتوں میں قوت شہوانیہ زیادہ دی گئی ہیں، پھر یہ الٹی گنگا کیوں بہائی گئی ہے. حالانکہ وہ نہیں سمجھتے کہ شہوت کا دار و مدار قوت پر ہے. پھر جو شخص خلقتی طور پر کمزور ہو اس میں شہوت کہاں زیادہ پھٹ سکتی ہے. اس غلطی کی خاص وجہ یہ ہے کہ مردوں کا حال انزال کے بعد محسوس ہوتا ہے، عورتوں کی عدم شہوت کا حال کسی خاص علامت کے ظاہر نہ ہونے کی وجہ سے معلوم ہوتا ہے. اس وجہ سے عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی شہوت باقی ہے. اصل یہ ہے کہ عورتوں میں مردوں کی نسبت شہوت بہت کم ہے. محسوس نہ ہونا دوسری بات ہے. اس کے علاوہ عورتیں ہر مہینے میں 6-7 بلکہ 10 روز ضرور بیکار ہو جاتی ہیں. پھر جب حاملہ ہوتی ہیں تو 9 مہینے حمل کے اور 2 برس ایام رضاعت کے یوں بیکار گئے، کیونکہ حمل میں عورتوں کو جماع سے نفرت ہو جاتی ہے، ضرر بھی ہوتا ہے. رضاعت کے زمانے میں بچے کو نقصان پہنچتا ہے، وہ خود کمزور الگ رہتی ہیں. پھر اتنے زمانے تک مرد صبر نہیں کر سکتا، خواہ مخواہ دوسری عورت کی ضرورت مرد کو ہوتی ہے. اگر 2 عورتیں ہیں تب بھی اکثر ایسا ہوا کہ دونوں حاملہ ہیں، لیکن تجربہ اس کا شاہد ہے کہ جب 4 عورتیں ہوتی ہیں تو ایک نہ ایک ضرور خالی رہتی ہیں. اس سے مرد کا کام چلتا رہتا ہے. اس کے علاوہ اب تو مردم شماری سے معلوم ہو چکا ہے کہ عورتوں کی پیدائش مردوں کی بنسبت چوگنی ہے. پھر اگر 4 نکاح جائز نہ ہو تو عورتیں خود بغیر مردوں کے کیا کریں گی، کس سے تعلق رکھیں گی؟ انسان اپنی فطرت کے تحت ہے. نکاح انسان کی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس ضرورت کو بہت عفاف، عفت و ادب، نیک بختی، عزت کی شکل دی ہے، نکاح کی شکل دی ہے. اور یہی شرائط ازدواج متعہ موقت کے لیے بھی ہے جو دائمی ازدواج کی طرح ہے. فرق یہ ہے کہ دائمی عمر بھر تک باقی رہ سکتا ہے، موقتاً ازدواج کچھ عرصہ یا سالوں کے بعد قطع ہو جاتا ہے، جس سے باقی ماندہ اولاد معاشرے میں بھی پاک اور صاف و عزت و مقام رکھتے ہیں. جب انسان کی فطرت ہی اس طرح بنائی گئی ہے، اللہ نے کتاب نازل کر کے احکام اور دستور اور راستے بنا کر مشخص کروائی، انسانی ضرورتوں حلال اور حرام کو مشخص کیا ہے، اور ہم سے مانگا ہے کہ ہم احکام خداوندی کے 4 چوب میں رہ کر اپنی انسانی ضرورتوں کو حلال طریقوں سے پورا کر سکے، جس میں نہ شرارت ہے نہ گناہ، بلکہ حکم شدہ اور دستور دیے گئے امر پر خوف و ہراس یا پریشانی کیوں کر ہو سکتا ہے. یعنی اہل تسنن کہتے ہیں کہ شیعوں کی نسل متع سے حرامی ہو گئے ہیں. یہ بات تمام اجتماع اہل تسنن نہیں کہتے، یہ بات سنا گیا ہے کہ واقعی میں کہ آیا یہ سچ ہے. تو ان کا جواب یہ ہے کہ یہ اس بات کو غور سے سنیں، پہلے سنیں ایک چیز کو. اللہ تعالیٰ نے 100% پورا غریزی، غرائز و شہوانی و فطری طور پر اس چیز سے ہمیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے. پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ اس چیز کے لیے وضع و دستور اور قانون پیدا نہ کرے، قانون نہ بھیجے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے احکامات ہر چیز کے لیے بھیجا ہے اور غرائز شہویہ کے لیے احکام نہ بھیجے. سوچنے کی بات ہے. یہ بات ان لوگوں کے لیے ایک عقلی دلیلی جواب ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان جو عقل و شہوت کا مرکب ہے عظمت کے ساتھ بھیجا گیا ہے، انبیاء کتابیں اور راہ و راستے بھیجے گئے، بتائے گئے ہیں. مترجم کا کہنا ہے کہ جب انسانی فطری تقاضے اور ضرورتیں ہر سو سے مدد مانگ رہی ہے، انہیں کوئی جواب دینے والا نہیں ہے. مدد اس لیے یہ مدد مانگ رہے ہیں، فطرت کا تقاضا ہے غریزہ شہویہ کو پورا کرنا، ان ضرورتوں کو پورا کرنا. اس کے لیے امداد چاہیے. اس کا راہ گناہ نہیں ہے، اس کا راہ زنا نہیں ہے،
اس طرح بازاروں کو گرم کرنا نہیں ہے گناہوں میں. یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف ہے. اللہ سبھی کو بچائے، ہمارے سبھی بھائیوں بہنوں کو. اگر وہ اسلام کے احکام کو اچھی طرح سے پہچانے، رول اور قانون کے مطابق چلے، تو بازاریں بھی خود بخود بند ہو جائیں گی. ہر کسی کو اس کے مطابق پیسے بھی مل جائے گا، پھر بازاروں کو چلانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. کوئی اس امر و دستور کو روشن کرنے والا نہیں. کیا سبھی اہل اسلام کے علماء کا فرض نہیں بنتا ہے جو بنی اسرائیل کے راہبوں کی طرح اللہ کے کلام کی اس پہلو سے چشم پوشی کرتے ہیں؟ یہ چشم پوشی ہے، نہ بتایا جاتا ہے، نہ پوچھا جاتا ہے، نہ اس پرابلم کو سالو کیا جاتا ہے. یہ تو گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں لوگ. انہیں اور شیطان بھی مزے لوٹتا جا رہا ہے. انہیں چاہیے کہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوانوں کو ان کے جواب کو دیں، جوانوں کی راہ یابی کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دیں تاکہ وہ سمجھے مرد و عورت زنا جیسے گناہان کبیرہ میں مبتلا نہ ہو. وہ علماء جو تزکیہ نفس نہیں رکھتے ہیں، مال اور متاع اور دنیاوی دولت کے پیچھے ہوتے ہیں، عارضی قسم کے عالم ہوتے ہیں، یعنی نقلی عالم، 2 نمبری عالم، کیونکہ ان کا تمام سوچ و فکر دنیا کے مال و دولت کی طرف ہے، نہ کہ آخرت کی طرف ہے. وہ بیچاری عورتوں کو نکاح موقت کے تحت صرف اپنے لیے مخصوص رکھتے ہیں. ایسے عالم بعض ایسے ہیں کہ خود صرف اپنے لیے مخصوص رکھتے ہیں. ایسے جوان بھی ہیں جو جن کو ضرورت ہے، ان کے لیے کیوں وسیلے فراہم نہیں کیا جاتا؟ ایسے لوگوں سے ہوشیار ہیں. کسی عورت نے ان جیسے عالم سے کہا، یہ چشمدید گواہ بھی ہے، اور کسی نے بھی درد میں آ کر وہ کسی کے بارے میں کہا ہے کہ کسی عورت نے ان جیسے عالم سے کہا، یا کتاب میں لکھا ہے، 5-6 بچے ہیں، میں یتیم دار ہوں، بیت المال سے مجھے کچھ دیجئے، میری مدد کیجئے، آٹا، گھی اور دال چنے مجھے دیجئے، میرے بچے یتیم ہیں. اس نے کہا پہلے اس نے کہا کہ میرے ساتھ مطع کر لو، تمہارے تمام مصیبتیں حل ہو جائیں گی. دوسری بیوہ خاتون کے سوال پر بھی یہی جواب ملا. تیسری بیوہ خاتون کے سوال پر بھی یہی جواب سننا پڑا، اور یہ سلسلہ سبھی بیواؤں کے ساتھ ہوتا رہا. اور اسی عالم صاحب نے فقط اپنے لیے یہ مخصوص بیوہ، مختلف قسم کی بیواؤں سے وہ نکاح کرتا گیا. اور آسمان والا اپنی چپ ہونے کے ساتھ ابھی تک انتظار کر رہا ہے کہ کون ہے جو میرے احکام کو صحیح پیادہ کرے. اس دن اور وقت اور لحظات کا انتظار ہے جب تک کہ اس کی اجازت سے حق خود بخود اپنی سچائیوں کے ساتھ آشکار ہو انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کب اور کس وقت اپنی سچائیوں کو آشکار کرے. شرائط کے مطابق 4 ازدواج کرنا صحیح ہے یا نہیں، یا مطع کرنا صحیح ہے یا نہیں، چھپ کر ایک دوسرے سے ملنا صحیح ہے یا نہیں، انگریزوں کی طرح دوستیاں، فرینڈشپیں کرنا، گناہوں میں آلودہ ہونا، اور اگر اولاد ہو جائے اسے قتل کر دینا، مار ڈالنا، کیا یہ سبھی درست ہے؟ ازدواج موقت کے مسئلے کے حل کے بارے میں آگے